وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے. اسماء اسم کی جمع ہے جو کسی کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور الحسنى احسن کی مؤنث ہے. احسن جو ہے اسم التفضیل ہے، زیادہ اچھا، تو اس کے مؤنث میں یعنی اسماء کی صفت حسنہ ہے، یعنی زیادہ اچھے، بہت اچھے جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور اللہ کے لیے ہیں نام اچھے اچھے یا بہت اچھے. صرف اچھے نہیں بلکہ یا تو 2 دفعہ اچھے اچھے یا پھر بہت اچھے. فادعوہ بہا، پس پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ. کن ناموں کے ساتھ؟ اچھے اچھے ناموں کے ساتھ. پکارو کا کیا مطلب ہے؟ دعا مانگو. یعنی اللہ سے جب دعا مانگو تو اس کے اچھے اچھے نام لے کر، یعنی اس کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ اس کو پکارو، کیونکہ ان کے ساتھ پکارنے سے دعا قبول ہوگی. صحیحین کی ایک روایت میں ان ناموں کی تعداد 99 بتائی گئی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ صرف 99 نہیں ہے، یعنی 99 نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، جو ان ناموں کو شمار کرے گا، من احصاها دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. جو ان ناموں کو یاد کر لے گا، ان کو سمجھ لے گا. احصاء کہتے احاطہ کرنے کو، یعنی ان پر ایمان لائے گا، اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، یاد کرے گا، ان کو سمجھے گا اور ان صفات کو اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کرے گا. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان ناموں کو یاد کر لینا چاہیے. من احصاها میں پہلی چیز یاد کرنا ہی ہے. اگر سارے یاد نہ ہو تو کم از کم وہ 99 تو یاد کر لیں. اس پر ایک کیسٹ ہے، اللہ کے خوبصورت نام. 2 ہیں والیوم، اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ 99 نام جو ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ان میں ذکر ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جتنی اللہ کی صفات انسان کو پتہ چلتی جاتی ہیں اتنی ہی اللہ سے محبت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک قریبی تعلق پیدا ہوتا ہے. اور یہ ایک نفسیاتی سا اثر ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو بھی اس کے نام سے بلاتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، ایک دم وہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے یا آپ اس کے قریب ہو جاتے ہیں. یعنی کسی بھی انسان کے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ کسی نے اس کا نام یاد رکھا. اور پھر جب نام لے کے آپ کسی کو بلاتے ہیں تو وہ ایک پرسنل فیلنگ آتی ہے، ایک قریبی تعلق کا اس سے اظہار ہوتا ہے. تو اگر ایک عام انسان کی یہ فیلنگ ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ پسند ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی غم یا بے چینی یا اہم کام پیش آئے اس کو چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے، سب مشکلات آسان ہو جائیں گی. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم. اب اس میں کیا ہے؟ کوئی دعا ہے اس میں؟ صرف اللہ کی صفات، اللہ کے نام، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم. یہ رنج و غم کی دعاؤں میں عام طور پہ ایسا تھا نا، انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا پڑھوں، کیا کروں کہ غم دور ہو. تو اس دعا کو آپ لکھ کے کہیں سامنے بھی لگا سکتے ہیں، کسی مرر پہ لکھ کے لگا دیں تاکہ پھر بھولے نہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. فَادْعُوهُ بِهَا، اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ دعا مانگو، پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ. جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا مجیب الدعوات، ذوالجلال والاکرام. یا پھر اسی طرح کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو اس میں بھی اللہ کے اسماء حسنی ہے. فادعوہ بہا وذروا الذین، اور چھوڑو ان لوگوں کو. وذرن کیا ہوتا ہے؟ چھوڑنا. کن کو؟ وہ لوگ یلحدون، جو الحاد کرتے ہیں، فی اسمائہ، اس کے ناموں میں. ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں. الحاد کا لفظ جو ہے یہ لحد سے ہے. لحد کس کو کہتے ہیں؟ قبر کو. صرف قبر نہیں، بغلی قبر.
بغلی قبر کیا ہوتی ہے؟ یعنی پہلے سیدھا گڑھا کھودا جاتا ہے اور پھر نیچے جا کے سائڈ سے کھودا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں سیدھا کھودتے کھودتے آپ کس طرف چلے گئے؟ سائڈ سے دیوار کھودنا شروع ہو گئے. آپ نے انحراف کیا، یعنی رخ بدل لیا کھودنے کا. تو اس کو کہتے ہیں الحاد. الحاد کہتے ہیں انحراف کو، صحیح راستے سے ہٹ جانا، سیدھی راہ سے منہ موڑنا. تو ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی سیدھے راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں. وہ کس طرح؟ اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اصل میں اشارہ شرک کرنے والوں ہی کی طرف ہے کہ اللہ کو پکارو، صرف اس کو پکارو. اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں زیادتی کرتے ہیں، اللہ کی صفات دوسروں کو دے دیتے ہیں، یا اس کے ناموں پر اوروں کے نام رکھ دیتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ نے کیا. اللہ سے کیا بنا دیا؟ اللات، وہ دیوی کا نام رکھ دیا نا اللات، یہ اصل میں اللہ ہی سے ہے. پھر اسی طرح منات المنان سے، عزا العزیز سے. تو اصل تو اللہ کی صفت کیا تھی؟ العزیز. انہوں نے کیا کیا؟ انحراف کیا، اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارنے لگے، اور دیویوں کے نام بھی کس پہ رکھ دیے؟ اللہ کے ناموں پہ. تو یہ ہے الحاد، انحراف. تو ایسے لوگوں کو مت فالو کرو، ان کو چھوڑو، اور اس کے برعکس سیدھے اللہ کو پکارو. جیسے قرآن پاک میں بارہا پکارنے کے لیے کہا گیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. قرآن پاک میں آتا ہے نا سورۃ النمل آیت 62 میں، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن ناموں کے ساتھ پکارا جائے؟ کیا کسی ایک مخصوص نام کے ساتھ، یا پھر کوئی بھی نام ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی اچھے نام سے آپ پکار سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا قُلِ ادعُوا اللَّهَ أَوِ ادعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، یعنی خواہ یا اللہ کہو یا رحمان کہو، جو بھی تم پکارو گے تو سارے اس کے اچھے نام ہیں، یعنی کسی بھی نام کے ساتھ پکار سکتے ہو. دعا کی مناسبت ضرورت کے مطابق بھی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان لوگوں کو چھوڑ دو جو الحاد کرتے ہیں. اور الحاد کی ایک تو یہی قسم ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. اصل میں اگر الحاد کے ساتھ بریکٹ میں آپ شرک لکھ لینا تو بات آسان ہو جائے گی سمجھنی. یعنی ہمارے لیے حق کیا ہے کہ ہم اللہ کو پکارے، اسی سے مانگے، صرف اس کی طرف توجہ کریں. لیکن اگر کوئی اس کو چھوڑ کر دائیں یا بائیں کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ الحاد کیا. اور جس کی طرف متوجہ ہوا اس کو اس نے کوئی نام تو دیا، ان ہی اللہ اسمان سمیتموہا، اور پھر وہ نام بھی کس کے دے دیے؟ اللہ ہی کے. تو اللہ کے نام بس اللہ ہی کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے. کسی اور کو ان صفات سے موصوف نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کسی بندے کو اللہ کی صفت میں شریک کیا جائے. ٹھیک ہے؟ ایک اور معنی یہ کہ اللہ کے یہ نام بندوں کو نہیں دے سکتے. مثلا الرحمن کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح اللہ کا ذاتی نام تو خیر کسی کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن خاص نام بھی اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دینا چاہیے. نہیں نہیں لگا سکتے. مثلا کریم انسان کی بھی صفت ہو سکتی، رؤوف کسی انسان کو کہا جا سکتا، لیکن الکریم اور الرؤوف صرف اللہ ہی کی ذات ہے، نہیں صرف وہی خاص ہے اس نام سے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں. بندوں کو تو آپ ان ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن اللہ کو ان ناموں سے نہیں پکار سکتے. مثلا اللہ تعالیٰ الشافی تو ہے، شفا دینے والا، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے یا حکیم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن پاک، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کتاب کا رائٹر، اللہ تعالیٰ کو رائٹر نہیں آپ کہہ سکتے یا مصنف نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کریم ہے لیکن اس کو سخی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ابھی بات ہوئی تھی نا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، جس نام سے چاہو پکارو.
اب اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، حتیٰ کہ نام کی بھی نہیں لگائی گئی، جس نام سے چاہو پکارو. لیکن بعض اوقات لوگ کسی کو ایک خاص نام بتا دیتے، چلو بھی نام بتا دیا. عام طور پہ لوگوں کو نام نہیں یاد ہوتے، کوئی ایک نام رٹوا دیا کسی کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بوجھ بھی ساتھ لاد دیتے. یہ اتنے 1000 دفعہ پڑھو، وظیفہ بنا دیتے ہیں اس کو. سویرے اتنی دفعہ پڑھو، رات اتنی دفعہ، یا سنت اور فرض کے بیچ میں پڑھو، یا عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بات نہ کرو، اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے پڑھو. کہاں سے یہ باتیں آئیں؟ آگے پیچھے 11 دفعہ درود شریف پڑھو. یہ الہاد کی شکل تو نہیں ہے، لیکن مسنون بھی نہیں ہے. یہ دین میں اضافے کی باتیں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دی، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اس کے تو بہت سے اچھے نام ہیں، جس سے مرضی پکارو. پھر آپ کون ہیں یہ کہنے والے؟ نہیں، بس یہی پڑھو اور اتنی دفعہ پڑھو. یہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہاں لکھا ہوا؟ یہ لوگوں نے خود گھڑی ہیں سب باتیں. آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، لیکن دل سے پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، انگنت پڑھیں، ایک نام کو کئی دفعہ دہرائیں یا سارے نام ہی پڑھ لیں. آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ صبح شام عادت ڈال لیں، یا کسی ایک وقت میں سارے کے سارے نام پکار لیں جتنے بھی آپ کو یاد ہو. ملحد بیسیکلی ایتھیسٹ کے لیے ہوتا ہے جو منکر ہوتا ہے، یہ اصل سے ہٹا ہوا. اصل میں الہاد کہتے ہیں صحیح رستے سے منہ موڑ لینا. مرتد بھی وہ ہو سکتا ہے، وہ مشرک بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے سامنے اصل رستہ موجود ہو اور وہ اس کو چھوڑ کے دائیں بائیں نکل جائے. ڈائیورٹ ہونے کو کہتے ہیں. پھر الہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں میں تعویل کر لینا، یا اللہ کو بندوں سے یا بندوں کو اللہ سے تشبیہ دینا. تو یہ بھی ہم نہیں کر سکتے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی طرف سے کوئی نام اضافہ کر لینا، یعنی جو اس نے اپنا نام نہیں رکھا. سیجزون، ان قریب جزا دیے جائیں گے، ما کانوا، جو تھے وہ، یعملون، عمل کرتے،